بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا علی القاعد، بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. متفق علیہ روایت ہے. ساتھ دوسری روایت، وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر. رواہ البخاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا، اور تھوڑے جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں گے. دو حدیثیں ہیں، جن دو حدیثوں میں سلام کے کچھ بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں. ان میں سے پہلی بات کہ کون کس کو سلام کرے. تو اس بارے میں جو پہلی بات بتلائی گئی ہے اور جو پہلا اصول بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ آنے والے کا حق بنتا ہے جن کے پاس آیا ہے ان کو سلام کرے. آنے والا اس کا حق بنتا ہے کہ جن کے پاس آیا ہے ان کو سلام کرے، اور اسی طرح جو بھی آنے والے کے مشابہ ہوگا اس کو چاہیے وہ سلام میں پہل کرے، سلام کرے. اسی لیے حدیث کے الفاظ، چلنے والا بیٹھنے والے کو، سواری پر جانے والا پیدل چلنے والے کو. دوسری بات، اپنی طرف سے ہر بندے نے اگلے کو سلامتی کا اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں، میری طرف سے تم اطمینان رکھو، اور میرے آنے کی وجہ سے تمہارے دل میں جو خطرہ ہے وہ خطرہ ٹل جائے. اب ظاہر ہے یہ خطرہ عام طور پر آنے والے کی طرف سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں آیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو اس لیے حدیث نے یہ اصول بیان کر دیا کہ سلام کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد پورا تب ہوتا ہے جب جس کو جس سے خطرہ ہوتا ہے اس خطرے کو، جس سے خطرہ ہے وہ خطرہ زائل کرنے کی کوشش کرے. تو حدیث کے جو الفاظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں روایتوں کو ملایا جائے تو اس میں یہی اصول نکلتا ہے کہ جو آنے والا ہے، جو چلنے والا ہے، یا جو ایسا بندہ ہے جو چلنے والے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح جو قلیل ہے وہ کثیر کو سلام کرے. اب یہاں پر یہ اصول تو فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ زیادوں کو خطرہ کم لوگوں سے نہیں ہوتا بلکہ کم کو خطرہ ہوتا ہے زیادہ سے. تو یہاں پر تو یہ اصول پورا نہیں اترتا. اس لیے دوسرا جو اصول ہے وہ یہ بتلایا کہ سلام اصل میں تعظیم دینا ہوتا ہے، کسی کو توقیر دینا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کہیں کسی کو مقام دینا ہوتا ہے. تو جس کو جس کی توقیر کرنی چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے. جیسے یہاں پر بتلایا گیا، ایک مثال دی، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، قلیل لوگ کم لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، اولاد والد کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے.
تو یہ اصول ہے کہ جو ایک تو یہ کہ جہاں سے خطرے والی بات ہو تو اس خطرے کو زائل کرنے کے لیے سلام کا حکم ہے، اور دوسرا سلام کا جو مقصد ہے وہ کسی کو تعظیم اور توقیر دینا۔ یہ تو اصولی سی بات تھی۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ جس کا حق نہیں بنتا کہ وہ پہل کرے سلام میں، اگر اس نے دوسرے سے پہلے سلام کر لیا، مثلا بڑے نے چھوٹے کو سلام کر لیا، پیدل نے سوار کو سلام کر لیا، کثیر لوگوں نے قلیل لوگوں کو سلام کر دیا، تو بظاہر یہ خلاف اصول نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی ثواب سے محرومیت نہیں ہے۔ جس کا حق نہیں تھا اس نے سلام میں پہل کر لیا، اس نے پہلے سلام کر دیا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کیونکہ آگے روایتوں میں بات آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس گزر رہے ہیں۔ اگلی جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس عمر کے بچے ہو، کتنا اس میں سمجھ ہو، لیکن ایک اصولی بات کرنے لگا ہوں کہ جہاں اصول ہے وہ اپنی طرف، لیکن اصول سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اور اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز اگر آپ دیکھ لیں سلام میں پہل کا، اگر کوئی بندہ اس حدیث کو سن لے، آگے روایت آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بدأ بالسلام فهو بریء من الکبر، جو بندہ ابتدا بالسلام کرتا ہے، یعنی جس جگہ دیکھتا ہے وہ کسی کو سلام میں پہل کرنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو سلام کروں، تو اس سلام کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے دل سے تکبر جیسے موذی مرض کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور وہ تکبر کتنا ایک بڑا گناہ ہے اور کتنا ایک بڑا مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، مثقال حبة من خردل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرا بر معمولی درجے کا بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس تکبر کا علاج جو آسان سا بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ابتدا بالسلام کیا جائے۔ عام طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں کیوں کسی کو سلام کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں، وہ کم درجے کے لوگوں کو اور غریب لوگوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے اور یہی کہتے ہیں ہم ان کو کیوں سلام کریں، یہ ہمیں کیوں سلام نہ کریں۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق میں کوئی اور بڑا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا بالسلام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عادت بنا لیں، اور یہ نہیں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا میں کیوں کروں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا میں کیسے کروں۔ تو سلام کرنا ایک تو یہ مسلمانی کا حق ہے، اور دوسرا آج کے حدیث میں جو ہم نے اصول پڑھے ہیں ان اصولوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر میں ثواب کے لیے اور اپنے آپ سے تکبر کو دور کرنے کے لیے، اپنے دل کا مرض ختم کرنے کے لیے ابتدا بالسلام کرتا ہوں تو اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا، اور جو بیماری ہے تکبر والی وہ بیماری بھی اللہ ختم فرما دیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔